حضرت علی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ اس لیے مولانا طارق جمیل صاحب نے فرمایا علی کو مولا کہنے میں کیا اس میں حرج ہے؟ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ علی کو مولا کہنے میں کیا حرج ہے؟ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، ترمذی جلد ثانی کے اندر ہے۔ اس لیے حضرت اقدس نے احسان کر دیا ہمارے سنیوں پر کہ آج کے بعد کہا کرے مولا علی۔ بولو، آج کے بعد کہا کرے کیا ہے؟ مولا علی۔ سمجھتا ہے؟ ماشاءاللہ، شیعوں کی جان میں جان آ گئی کہ حضرت اقدس عظیم انسان، اس میں تبلیغ دین کی خدمت نہیں ہوگی تو کب ہوگی؟ دین کی خدمت یہی تو ہے کہ ایک ضعیف روایت کو حضرت نے اپنی مبارک زبان پر کبھی کر دیا۔ ایک سمجھ میں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کس تناظر میں یہ حدیث تھی؟ خالد بن ولید اور علی کے آپس میں لڑائی ہوگی۔ حضرت خالد بن ولید نے شکایت کی، کوئی مسئلہ تھا، اس موقع پر فرمایا کہ علی سے دشمنی نہ رکھو، مجھ سے جو دوستی رکھتا ہے علی سے دوستی رکھے۔ اس غصے کو ختم کرنے کے لیے ایک خاص واقعے کے تناظر میں آپ نے فرمایا۔ سمجھتا ہے؟ آیا سمجھ؟ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے تو یہ ہے کہ اس میں جزا کو تو لے لیا، شرط کو چھوڑ دیا۔ من کنت مولا ہو، میں محمد جس کو محبوب ہوں، فعلی مولا ہو، علی بھی اس کا محبوب ہوگا۔ تو آپ تو مولا علی پر تو چونکہ شیعوں سے بڑی خوش آمدید آپ کو کہا جائے گا، مولا علی تو کہہ دیا تو شرط بھی کہو مولا محمد۔ وہ سمجھ میں نہیں ہے؟ حدیث تو یہ ہے من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، تو مولا محمد۔ لیکن آپ مولا محمد کا اعلان کیوں نہیں فرما رہے؟ مولا محمد کا اعلان کیوں نہیں فرما رہے؟ آپ علی کے فرما رہے کہ اس لیے کہ اس سے الفلوس ملفلوس وما ادراک ملفلوس۔ سمجھتا ہے؟ وہاں بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، سمجھے؟ آپ جب کہ اتنا تو شرط و جزا، اتنا جاہل تو آپ نہیں ہے نا۔ یہ تیسری بات میں عرض کر رہا ہوں، من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں محبوب ہوں، جو مجھ سے علی سے رکھے۔ تو مولا علی پر تو آپ اس کا چرچا کر رہے ہیں، پرچار کر رہے ہیں، لیکن مولا محمد کا کیوں نہیں کر رہے؟ پھر نام بھی بڑا ہو، کام بھی بڑا ہو، سمجھ رہے؟ ورحمنا انت مولانا، بولو ورحمنا انت مولانا فانصرنا علی، تو آپ مولا اللہ کی، سمجھے بھائی، مولا اللہ، اس کی آپ پرچار کیوں نہیں کر رہے؟ اللہ بھی ہمارا مولا ہے، سمجھتے ہیں؟ اللہ بھی کیا ہے؟ ہمارا مولا ہے، اس کا پرچار آپ کیوں نہیں کر رہے؟ پھر مسئلہ یہ ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، ایمان والے بھی ہے تو مولا مومنین۔ سمجھ شریف میں ہے کہ ہمارے مولانا منظور صاحب، میں مومن تو ہوں یا کافر سمجھتے آپ مجھے؟ میں مسلمان ہوں، مومن ہوں یا مرتد ہوں؟ تو فرمائے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، تو سارے مومن ولی اور مولا ہے۔ تو مولا منظور، سمجھے؟ مولا گولڑ خان، مولا شبڑ خان، تو ایک کے تم مولا کا پرچار کر رہے ہو اور ادھر کیوں نہیں کر رہے؟ جیسے کہ تقلید شرک ہے، تو ابو حنیفہ کی تقلید بھی شرک ہے، شافعی کی بھی شرک ہے، احمد بن حنبل کی بھی شرک ہے، امام مالک کی بھی شرک ہے۔ لیکن کبھی بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ غیر مقلدین نے کوئی کتاب لکھی ہو کہ امام مالک کی تقلید، ساری کتابیں حنفی کی خلاف۔ حنفی کنگلے ہیں، ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہے، بولو حنفی کنگلے، تقلید تو سب کے شرک ہے۔ حنفی کنگلے، کتابیں لاکھوں لکھی گئی ہے، لکھی جا رہی ہے، لکھی جائیں گے، وہ سب کے سب کس کے خلاف ہے؟ حنفی کے۔ شافعی کی تقلید وہ شرک ہی نہیں ہے، وہ تو عین ایمان ہے، اس لیے کہ ان کے پاس پیسہ ہے، وہ عرب لوگ ہیں۔ حنابلہ سعودیہ کی حکومت ان کے پاس ہے، ان کی تقلید شرک نہیں ہے، عین ایمان ہے، اس کے خلاف نہ ہندوستان میں نہ پاکستان میں کسی بھی غیر مقلد نے کتاب نہیں لکھی۔ مالکیہ کی تقلید شرک نہیں ہے، دبئی پورا مالکی حکومت ہے، وہ عین ایمان ہے، سمجھے؟ تقلید صرف شرک ہے ابو حنیفہ کے کا کنگلا اور اس کے ماننے والے سارے کنگلے۔
یہ وہ تحریکیں ہوتی ہیں پیچھے کی جو اللہ آپ کا بھلا کرے، امریکہ کی سازش ہے، اس کو لوگ سمجھتے نہیں، سمجھے؟ اچھا کیا ہمارے حضرت نے، سمجھے؟ سنی غریب سارے رو رہے ہیں کہ حضرت نے نام بھی بڑا کام بھی بڑا، سمجھے؟ مولا علی، بولو کیا ہے؟ مولا علی. اور ابھی کسی داڑھی منڈے سے جا کر کے بیعت بھی کر دی، داڑھی منڈے. ہم تو پنجتنی ہے، مولانا بھی پنجتنی ہے. وہ گلابی پگڑی بھی اس کو باندھی، اب پتہ نہیں وہ پگڑی ہے یا کسی عورت کا شلوار ہے، سمجھے؟ گلابی رنگ کے، سمجھے؟ اور اس کے ہاتھ چوم رہے، اس کا احترام کر رہا ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام. یہ کوئی اخبار جنگ میں آیا کیا؟ یہ اخبار جنگ ہے یا اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے؟ یا جیو ٹیلی ویژن کی خبریں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں؟ من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام. اذا مدح الفاسق غضب الرب. جب فاسق کی تعریف کوئی کرتا ہے، فاسق کو چڑھاتا ہے کہ اس سے یہ مدینہ کی ریاست قائم کرے گا، عرش جنبش میں آ جاتا ہے، حرکت میں آتا ہے کہ تو نے کس خبیث کی تعریف کی. یہ اخبار جنگ نہیں، حدیث آپ کو سنا رہا ہوں. اذا مدح الفاسق غضب الرب. سمجھے؟ اس لیے غضب رب کو ہم برداشت کر رہے آسانی سے، لیکن پیسوں کو چھوڑ نہیں سکتے. جو بڑی بڑی رقمیں ہوتی ہیں، $1 مت ڈالر وما ادراک مت ڈالر، سمجھ رہی ہیں کہ ڈالر ہی ڈالر، سمجھتا. پاکستان کی کسی پیر اور مرید کے کسی تبلیغی پر اعتراض کرو اور اس کے کسی بزرگ پر اعتراض کرو تو سیخ پا ہوتا ہے، وہ اس پر سیخ پا ہوتا ہے. کسی مولوی کے شاگردوں پر مولوی پر اعتراض کرو کہ تمہارے شاگرد ایسے ہیں، وہ کہتے کہ کیا میں نالائق قسم کا ہوں، میں نے ان کی تربیت نہیں کی ہے صحیح. اس لیے جب کوئی مولوی اپنے شاگردوں پر اعتراض کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور کوئی پیر صاحب اپنے مریدوں کے خلاف وہ مریدوں پر اعتراض اور مریدوں پر طعن تشنیع کو وہ اپنے لیے طعن و تشنیع سمجھتا ہے، اور کوئی یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کالج اور یونیورسٹی والے وہاں کے گریجویٹ پر اگر کوئی اعتراض کرے، وہ کالج پر آپ اس کو اعتراض سمجھتے. محمد کے شاگردوں پر اعتراض کرنا محمد پر اعتراض ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہمارے مدارس نہیں ہے کہ جس طرح ان کی تربیت ناقص ہو، یہ کالج نہیں ہے، یہ حرام خوری نہیں ہے اس قسم کے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. اس لیے صحابہ کو نشانہ بنا دینا کا مطلب یہ ہے صحابہ ایمان ان کا ناقص ہے، یہ فلانے صحابی نے یہ بعض ایسے بغیرت مولوی بھی دنیا کے اندر گزرے ہیں جنہوں نے پوری کتاب لکھی ہے، فلانے صحابی سے یہ غلطی ہوگی، فلانے صحابی سے یہ غلطی ہوگی، فلان. وہ بغیرت تجھے مقرر اس لیے کیا تو منشی بنا ہوا کہ صحابہ کی غلطیوں کی فہرست بنا رہا ہے، اپنی زندگی میں کتنے تو نے کی ہے. چنانچہ ایک مرید آ گیا میرے پاس، بہت پرانی بات ہے، میں جامع فاروقی میں تھا، کہنے لگے فلانے مولوی نے یہ لکھا ہے، فلانے صحابی نے یہ غلطی فلانے غلطی کی. میں نے کہا آپ کو پتہ ہے اس مولوی نے اپنا منہ فلان جگہ پر کالا کیا، اس نے فلان جگہ پر اپنا منہ کالا کیا، فلان جگہ پر منہ کالا کیا، فلان عورت کے ساتھ پکڑا گیا، شراب کی بوتل اس سے پکڑ گئی، یہ ہو گیا، ایسے گرم ہو گئے. تو ہمارے شیخ کو کہتے. میں نے کہا لعنت بھیجتا ہوں تیرے شیخ پر، جب تو صحابہ پر اعتراض کرتا ہے. تیرے مولوی کو شرم تو نہیں آئی؟ اس نے اپنی زندگی میں اس نے کتنی بے غیرتی کی ہوگی، اس نے اپنی کسی بات کو بھی لکھا نہیں کہ یہ بے غیرتی، یہ بے غیرتی، یہ بددیانتی، یہ خیانت، یہ جھوٹ، یہ فراڈ، یہ بے ایمانی، یہ ناکامی، یہ چیزیں مجھ سے ہو گئیں. اس پر تو کوئی فہرست نہیں بنائی، مولوی نے تو کوئی فہرست نہیں بنائی، فہرست صحابہ کی بنایا، فلانے نبی سے یہ غلطی ہو گئی، فلانے صحابی سے. اسلامی حکومتیں ہے ہی نہیں، خارشی حکومتیں ہمارے ہاں، خارشی اس قسم کے بغیرت حکومتیں آتی رہتی ہیں. اسلامی حکومت ہو اس قسم کا مولوی بھی واجب التعزیر ہے. اسلامی حکومتیں ہوں اس مولوی کو داد نہیں دینا ہوگا، اس مولوی کے منہ پہ اس کے منہ پہ یہ کہ جوتا رسید کرنا ہوگا. صحابہ کو نشانہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ صحابی اگر جھوٹا ہے، صحابی اگر دجال ہے، صحابی اگر کذاب ہے، صحابی اگر فراڈی ہے، صحابی اگر یہ کی تحریفیں کرتا ہے، صحابی اگر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ بزدل ہے، اور صحابی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے وہ ڈرنے والا آدمی ہے، اور صحابی نبی پر قربانی دینے والے نہیں ہیں، تو پھر اللہ پاک ان کی تعریف کیسے کر رہا ہے؟ یہ ہمارے امتحانات نہیں ہیں، یہ اللہ کا امتحان ہے، یہ اللہ پاک کا امتحان ہے.
اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے، میں نے اللہ نے خود نبی کے شاگردوں کے دلوں کا امتحان لیا، اوپر کا نہیں، اوپر کا نہیں۔ کراچی میں کسی بڑے جامعہ کے اندر مصر کا کوئی قاری صاحب وہ قرات پڑھاتا تھا، ان کی قراتیں تو بڑی اچھی ہوتی ہے، لیکن مصری داڑھی نہیں رکھتے، داڑھی کے دشمن ہیں، لیکن وہ ظاہر ہے کہ کراچی کے ہمارے اساتذہ سے بزرگوں سے ڈر کر کے وہ یہاں انہوں نے داڑھی رکھنی پڑی ان کو۔ مصر جب ان کو تنخواہ دیتا ہے تو یہاں عربی پڑھاتے ہیں، داڑھی انہوں نے رکھی، اور 5 سال کے بعد جب اس کا تبادلہ ہو گیا، اچھا اس کے جبے کو دیکھ کر کے، اس کی لباس کو دیکھ کر ہم بھی کہتے بڑا اللہ والا ہے، داڑھی دیکھ کر کے ہم کہتے بڑے اللہ والے ہیں، لیکن 5 سال کے بعد جب اس کا تبادلہ ہوا، مصری حکومت نے اس کو واپس بلایا تو ایئرپورٹ پہنچ کر کے ایک نائی سے اس نے پوری داڑھی منڈا دی، منڈا کر کے اس کو اس نے ایک لفافے کے اندر ڈالا، لفافے کے اوپر لکھا یہ فلان بزرگ کے لیے میں گفٹ بھیج رہا ہوں، اور وہ پوری داڑھی اس لفافے کے اندر، اور وہ خود تو جہاز میں سوار ہو کر کے چلا گیا۔ ایک آدمی کو کہا یہ لفافہ فلانے بزرگ کو دے دینا، میں بزرگ کا نام نہیں لیتا، کہا یہ اس بزرگ کو دے دینا، اس نے لفافہ دے دیا اس بزرگ کو۔ بزرگ کے مدرسے میں وہ 5 سال 6 سال پڑھا چکے تھے، جب اس نے لفافہ کھولا تو دیکھا کہ اس کے اندر ایک پرچی بھی ہے، ایک کاغذ بھی ہے، اور داڑھی کے بال بھی اس میں ہے۔ لکھا کہ جناب آپ سے دب کر کے، آپ سے ڈر کر کے، پاکستانیوں سے ڈر کر کے، پاکستانی ماحول کے مطابق میں نے داڑھی رکھی، مجھے اس داڑھی سے شدید نفرت ہے، یہ داڑھی تھی پاکستان کی اس لیے میں واپس آپ کو کر رہا ہوں، میں بغیر داڑھی کے مصر سے آیا تھا، بغیر داڑھی کے واپس جا رہا ہوں۔